اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان، تمہارے اوپر ایک رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارکن، یہ ایک برکت والا مہینہ ہے۔ یقین جانے رمضان میں کتنی برکتیں ہیں۔ جو بندہ ایک ٹائم سالن کی پیچھے یا ایک ٹائم روٹی کی پیچھے لگا ہوتا ہے نا، اس بندے کے گھر میں کئی قسم کے سالن، کئی قسم کے کھانے، کئی قسم کی فروٹ اللہ تعالیٰ رمضان کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی اس کے پاس پیسے ہے یا نہیں ہے، برکتیں۔ تو مبارک مہینہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی تمہارے اوپر فرض کر دیا۔ فرض کیا چیز ہے؟ فرض وہ چیز ہے جو انسان سے پوچھا جائے گا۔ فرض دنیا میں ہماری جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہیں کس چیز کے اوپر ہے؟ فرض کے اوپر ہے۔ میرے بھائی نے مجھے حق نہیں دیا، میرے باپ نے نہیں دیا، میرے ماں نے نہیں دیا، میری بیٹی نے نہیں دیا، میرے بیٹے نے نہیں دیا۔ یہ فرائض اگر بندہ ادا کرے، اس سے کوئی پوچھتا بھی نہیں، تو اللہ کریم اس طرح رمضان شریف جو نے یہ فرض فرمایا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا، فرض کے بارے میں۔ اور تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ جو خصوصی دروازے ہیں نا، رمضان کے لیے خصوصی دروازے ہوتے ہیں جو پورے 11 مہینے بند ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں کھل جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور شیطان جو ہے نا اس کو قید کی جاتی ہے۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو لیلۃ القدر ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، جو اس رمضان کے یا اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا، وہ ساری زندگی خیر سے محروم ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، اس لیے اس کی خیر سے جو ہے نا اپنے آپ کو محروم نہ کرو، اس کے خیر سے اپنے آپ کو بہرمن کرو اور اس کے خیر سے فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھو اللہ کریم خود فرماتے ہیں لے لو جی، لے لو جی، لے لو، پھر لینے والا نہیں، پھر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو سحری کا اہتمام نہیں کرتا، بس کہتے کہ بھائی بس روزہ رکھ رہے، اکثر نیند میں لگے ہوتی ہے یا اس طرح۔ تو بھائی سحری جو ہے نا، سحری کے بارے میں بہت سارے احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے، یہ صحابی نے 11 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹا تھا، اس کو والدین نے لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ بھائی یہ لے لو، یہ تیرا خادم ہے، یہ تیرا ملازم ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بہت چھوٹا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پالا، 11 سال اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ 11 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کبھی اس کو ڈانٹا ہی نہیں۔ اور پھر اس کے والدین نے کہا کہ اس کے لیے دعا کرو۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دعائیں کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کتنی دعائیں؟ 4 دعائیں۔ پہلی دعائیں فرمائی اللہ تعالیٰ انس کی زندگی میں برکت عطا فرما دے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ بھائی میرے 100 سال ہو گیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مر جاؤں، موت ہوندی ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 100 بچے کو دفنا دیا، 100 بچے لانے دے دی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ اور تیسری دعا کیا فرمائے کہ یا اللہ تعالیٰ انس کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بھائی میں مال لگا لگا کے تھک جاتا، مال ختم ہوتا ہی نہیں۔ اور چوتھی دعائیں کہ یا اللہ تعالیٰ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں کامیابی دے۔ تو انس رضی فرماتے کہ یہ چھوٹی دعا کے لیے میں منتظر ہوں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو اس وقت راوی روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکت، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور ایک حدیث ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اس کا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کا گورنر بنایا تھا۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ جب یہ مصر کا گورنر تھا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی گورنر تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس بندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جس کے پیچھے
عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے جس کے پیچھے بھی کوشش کی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر کا گورنر ہو گیا تو مصر والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، بھائی جو بندہ قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے، تو لوگ اس سے زبردستی کام لیتے تھے۔ تو ان میں 3 نقصانات پائے گئے۔ ایک نقصان یہ پایا گیا کہ وہ مہینے میں 1 دن چھٹی کرتا تھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ آج اس کے بارے میں پھر آتا ہے، اس کی پہلے ڈیٹیل کرنا ہے کہ یہ کون تھا۔ دوسری خامی یہ تھی کہ یہ سویرے سویرے دفتر میں نہیں جاتا تھا، صدر ہاؤس، گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، جو بھی کہے۔ تیسری غلطی یہ تھی کہ یہ جب گھر میں جاتا تھا، شام کو کوئی بندہ اس کے پیچھے جاتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو یہ باہر نہیں نکلتا تھا جلدی۔ یہ مصر والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے عمر کو درخواست کی بھائی یہ کس طرح کا گورنر آپ نے بھیجا، اس میں بڑی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں، اس کو ہٹا دیں۔ 1 دن چھٹی کرنا مہینے میں، اور سویرے سویرے آتا ہی نہیں ڈیوٹی پہ، اور جب جاتا ہے تو پھر جلد نکلتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے گھر پہ لوگ جاتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بادشاہ تھا جو زمین پہ لیٹ جاتا تھا مٹی کے اوپر، اور ڈیلا سرانے کے طور پہ سر کے نیچے رکھتا تھا، جس کے نام سے مشرق اور مغرب لرزتے تھے، جس کی قمیص میں 14 ٹانکے لگے ہوئے تھے، جب سپر پاور کا بادشاہ تھا، اور 1 ٹانکا چمڑے کا بھی تھا، وہی بندہ۔ تو اس کو غصہ چڑھ گیا، یار میرے گورنر میں 3 غلطیاں ہیں۔ وہ فوراً چلا گیا مصر اور لوگوں کو اکٹھا کیا، بھائی اکٹھے ہو جاؤ یار، کیا غلطی ہے؟ عدالت لگا لیا، کلی کچہری لگ گئی۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، جی سر یہ مہینے میں 1 دن چھٹی کرتا ہے، ایک تو جمعے کا چھٹی تو اور سے، یہ مہینے میں 1 دن ایکسٹرا چھٹی لیتا ہے، ایک یہ غلطی ہے۔ اچھا دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسری غلطی یہ ہے کہ جب یہ دفتر میں آتا ہے سویرے سویرے آتا ہی نہیں۔ اچھا تیسری غلطی جب یہ گھر میں جاتا ہے تو ہم اس کے دروازے کو کھٹکھٹا دے تو یہ نکلتا ہی نہیں۔ عمر نے کہا بھائی آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ اور اس کے بیٹے کا ایک اور واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ بھائی اس کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کے بچے کو مارا تھا، تو عمر نے کہا بھائی کھڑے ہو جاؤ، گورنر کے بچے کو مارو۔ تو پھر اس بندے نے معافی مانگی، یار اتنی انصاف، میں نے معاف کر دیا اللہ کے رضا کے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب جس سے یہ سوال کیا کیوں یہ غلطی کرتے ہو جی، اس نے کہا حضور واقعی میں مجرم ہو، میرا بھی سن لو۔ بھائی کیا سننا ہے؟ سب سے میری بڑی غلطی یہ ہے کہ میں 1 دن چھٹی ایکسٹرا لیتا ہوں، یہ ہے کہ میرے گلے میں ایک سوٹ ہے، دوسرا سوٹ میرا نہیں ہے، مہینے بعد میں خود اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہوں، اور جب یہ دھوپ میں رکھ دیتا اور سوکھ جاتے ہیں تو ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ میں ایکسٹرا 1 دن چھٹی کرتا ہوں کہ میں اگر دوسرا سوٹ سوا دے میرے کو میرا رب پوچھے گا تم نے گورنمنٹ کے خزانے سے 2 سوٹ سلائی کی تھی ہے۔ آئے ہماری حکومت ہے کچھ ملک ہڑپ کر دیا، عوام کھا گیا، اللہ کا خوف ہی نہیں، قبر میں کیا جواب دے گا۔ اچھا ایک غلطی تو یہ ہے، بھائی سن لیا سارے نے جی سن لیا۔ دوسری غلطی، حضور میری دوسری غلطی بھی صحیح ہے، سچی ہے، میں اس طرح کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ میرے گھر میں نے ملازم نہیں رکھا، گورنمنٹ کے پیسوں سے میرا کھانا تیار ہو جاتا ہے، ملازم کے لیے میرے لیے کوئی شے بچتا ہی نہیں۔ اگر میں لے لوں تو قیامت والے دن میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے ملازم رکھا ہی نہیں، تو گھر کی صفائی ستھرائی سارا کچھ میرے ذمہ ہے، کھانا خود ہاتھ سے تیار کرتا ہوں، اس وجہ سے لیٹ آتا ہوں دفتر میں۔ تیسری غلطی، جی ہاں وہ بھی میرے درمیان موجود ہے۔ وہ کون سی غلطی ہے؟ وہ یہ غلطی ہے حضور کہ میں جب ڈیوٹی پہ ہوں تو صرف فرض نماز میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری بھی ہے اور مخلوق کی ذمہ داری بھی ہے، تو اللہ کی ذمہ داری سے ایک دفعہ نکلتا ہوں تو پھر مخلوق کی فرمائش اور اس کی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہوں، تو میں صرف فرض نماز ڈیوٹی میں پڑھ سکتا ہوں، جو نوافل ہے، جو سنت ہے، جو وظیفے ہے، وہ میں گھر میں چھٹی کر کے چھٹی کے بعد میں ادا کرتا ہوں۔ اس لیے میں کوئی بندہ آ جائے، میں آگے نفل پڑھ رہا ہوں، نماز پہ کھڑا ہوں تو پھر 2-4 منٹ لیٹ ہو جاتا ہوں۔ ہمارے کھڑا ہو گیا، بھائی عوام آپ کو منظور ہے یہ بندہ، کوئی اور بندہ بھیج دو۔ بولے بھائی حضور یہ منظور ہے۔ تو اس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔
ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ سحری کا فاصلہ ہے. ہماری مسلمان سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں برکتیں ہیں، اور جو اہل کتاب ہیں وہ نہیں کرتے. اس طرح ایک اور حدیث عن سہل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کو بھلائی میں رکھے گا جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں. افطاری میں جلدی، تو افطاری میں جلدی کرنا جو ہے نا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. یا سورج غروب ہو جاتا ہے فوراً مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے تو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، فوراً روزہ کھولنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے جی، سورج جب غروب ہو جاتا ہے نا، حدیث سے وہ بھی ثابت ہے، جو شعائیں ہے نا، جو سرخ لکیریں نظر آ رہی نا، یہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی نظر آ رہی، لکیریں نظر آ رہی، اس وقت افطاری کرنا جائز ہے. ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. سمجھ آگئی نا جی؟ سورج غروب ہو گیا، بادل ہے، بادل کے اوپر سورج کی روشنی ہے، بادل سرخ نظر آ رہی پیلی کلر کی، تو یہ افطاری کا ٹائم ہے. تو اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سہل رضی اللہ عنہ یہ راوی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر، ہمیشہ کے لیے لوگ خیر میں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے لوگ اچھائی میں ہوں گے، بلائی میں ہوں گے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ما عجل الفطر، جو فطر میں یعنی افطاری میں جلدی کرے، تو افطاری میں فوراً جلدی کرنا چاہیے. اچھا، تیسرا حدیث سن لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جب اسی طرح اقبل اللیل، رات ادھر سے ظاہر ہو جائے، مشرق سے ہمارے ملک میں رات ظاہر ہوتی نا، یعنی جو اندھیرا سا معلوم ہو جائے، اور منہا ہونا و ادبر النہار منہا ہونا، اور یہاں سے دن ظاہر ہو جائے، وغربت الشمس، اور شمس جو ہے نا سورج یہ غروب ہو جائے، فقد افطر صائم، تو روزے دار کے لیے چاہیے کہ افطاری کرو، تو افطاری میں جلدی کرنا چاہیے. اچھا، تیسری بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ غلط رواج ہے جی، کہ یہ جو سپیکر پہ جو آواز ہے نا یہ گگو، اس چیز سے میں خلاف ہوں. جب سورج غروب ہو گیا تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر اذان پڑھنا ہے. یہ اذان پڑھنا ہے تو پھر اس کے بعد افطاری کرو، اور پھر اس کے بعد جماعت کراؤ. کیونکہ آگے جو حدیث میں نے پہلے جو میں بیان کیا تھا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے نا یہ سنت ہے، یہ جائز ہے، میرے نبی سے ثابت ہے. بخاری شریف میں موجود ہے حدیث، میرے پاس موجود ہے. لیکن اس میں فقہاء نے یہ بات بتائی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ جائز ہے، لیکن اہتمام نہیں کیا انہوں نے. اور دوسرے امام شافعی ہو گیا، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، اس نے کہا کہ یہ سنت ہے، اس کو لازمی پڑھنا ہے. لیکن اسی طرح پہلے میں نے اس کی تفصیل بیان کی کہ بھائی اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھائی بندے نے اذان دے دیا پھر گھنٹہ گھنٹہ 2 رکعت پڑھ دے رہا ہو، کھڑا رہے. وہ مختص ٹائم ہے. ایک بندہ وضو کر رہا ہے، تم نے اذان دے دیا تو آپ 2 رکعت پڑھو، وضو سے آ جائے کہ جماعت کرا دیں، اتنا ٹائم ہے، اتنا نہیں ہے. تو اس طرح سب سے پہلے اللہ اکبر سے افطاری کرنا ہے، اور اللہ اکبر پہ روزہ بند کرنا ہے. اچھا، ایک بات دوسری بات یہ ہے، پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ بھائی جو اذان کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، تو اس وقت کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ لوگ نہیں کھاتے. بھائی اس کا میں نے آگے بھی تفصیل بیان کیا تھا، اب بھی ایک بھائی نے سوال کیا، اس کا بھی حل کرنا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے دے تو آپ کھا لیا کرو، بند نہ کرو کھانا، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دے تو پھر آپ کھانا بند کر دیں. یہ حدیث اسی طرح ہے. اس کی کئی وجوہات میں بتا سکتا ہوں. ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے نا یہ اندھا صحابی تھے، اس کو شفق جو ہے نا دن کے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. خیط الابیض من الخیط الاسود، آسمان کی جو لکیر ہے، کالی لکیر سفید لکیر نہیں نظر آ رہی تھی. تو وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے، کوئی بندہ آتا تھا پوچھتا بھائی دیکھو بھائی فجر ہو گیا نہیں ہو گیا، بھائی لکیر نظر آ گیا نہیں، تو اس واسطے وہ لیٹ اذان دیتا تھا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم پہ اذان دیتا تھا. تو اس لیے یہ جائز ہے. کیا جائز ہے؟ یہ جائز ہے کہ ایک بندہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں کولا ہے، پانی ہے، گلاس ہے، وہ پی رہا ہے، اس میں اذان آ گیا تو یہ بند کر دیں، نہیں چھٹی. یا ایک بندہ روٹی کند ہے تو وہ اذان آ کے جلدی جلدی کالو ختم کر دو. یہ نہیں کہ بھائی بندہ بیٹھ جائے، بھائی یہ تو جائز ہے حدیث میں، گھنٹے بعد ایک ایک برکی اٹھایا کرو، ایک ایک برکی اٹھایا کرو پھر فجر آ جائے.
اچھا تیسرا روایت یہ ہے تیسری دفعہ کہ بھائی فجر اور کیا کہتے ہیں سحری کے درمیان کم سے کم 50 آیتیں تلاوت کرنا، یہ ٹائم ہے 50 آیتیں ترتیل کے ساتھ. یعنی صحابہ کرام سویرے سویرے اذان دیتے تھے اور سویرے سویرے جماعت کراتے تھے. سمجھ آ گئی نا جی؟ کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ بھائی جو مرد حضرات ہیں نا یہ راستے کے درمیان سے جاتے تھے مسجد کی طرف، اور جو عورتیں ہیں وہ دیواروں کے ساتھ چمٹ چمٹ کر کے جاتے تھے، کیونکہ رات اندھیرا ہوتا تھا، پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی مرد کون سا ہے عورت کون سی ہے. تو یہ فرق ہوتا تھا کہ بھائی جو دیوار کے ساتھ چمٹ چمٹ کر جاتی ہے یہ عورت ہے، اور جو راستے کے درمیان سے جاتی ہے یہ مرد ہے. تو وہ سویرے سویرے جو ہے نا یہ فجر کی نماز پڑھتے تھے. اور سنتوں میں سنت یہ ہے کہ جب اذان آ جائے سنت اپنے گھر میں پڑھو اور جماعت کے لیے مسجد میں چلے جاؤ، یہ سنت ہے. اور سنتوں میں سنت یہ ہے کہ سنت غلس میں پڑھو، اندھیرے میں پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنت فجر کی سنت پڑھ کے لیٹ جاتے تھے، تھوڑا آرام کر دیتے، پھر اس کے بعد فرض کے لیے مسجد میں جب مسجد میں جاتے تو مسجد میں صحابہ کرام صفے بناتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر آ رہے صفے بناتے پھر وہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری کچھ لوگ اقامت تکبیر کے بعد صفے بناتے تو صفوں میں یہ سستی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب نماز کے کھڑے ہو جاتے کام کو سالہ وہ سست کھڑے ہو جاتے. تو مسلمان ایکٹیو ہونا چاہیے، ادھر اللہ اکبر ادھر تیار ہو بندہ ایکٹیو. مسلمان جو ہے نا یہ ایکٹیو ہونا چاہیے، سست نہیں، ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ ایک درمیانہ دین ہے، امتن وسطن، اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ قیامت والی دن دوسری امتوں پہ یہ گواہی اس لیے دیتا ہے کہ یہ طریقہ ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت والی دن میرے مسلمان بھائیو آپ لوگوں کے اوپر گواہی دیں گے کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ صحابی ہے، یہ نبی ہے. اور یہ علم اللہ کریم قیامت والی دن مسلمانوں کو دے گا. سفارش کا اللہ پاک علم دے گا کہ بھائی تیرے ذمے اتنے بندوں کی سفارش ہے، سفارش کرو. عالم کو اللہ حکم دے گا سفارش کرو، قاری کو اللہ حکم دے گا سفارش کرو، شہید کو اللہ حکم دے گا سفارش کرو، نبی کو اللہ حکم دے گا سفارش کرو. قیامت والی دن اللہ تعالیٰ یہ سفارش کی جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے گی، وہ غیر مسلموں کو نہیں دیتا. تو اس لیے میرے بھائیوں تھوڑا ایکٹیو ہونا چاہیے، طریقہ چاہیے، طریقہ. یہ جو کہتے ہیں